बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा चैप्टर चल रहा है उर्दू का चैप्टर नंबर 3 क़िस्सा सुलेमान अलैहिस्सलाम। इसकी बुलंदख़्वानी हमने कर ली है। आज हम इसके अल्फाज मानी करेंगे इंशाअल्लाह। तो आप लोग कॉपी निकाल लीजिए और पेन निकाल लीजिए, और वही जो तरीक़ेकार होता है कि एक सफ़ा पहले खुशखती उसका टाइटल का होगा, जिस पर आप टाइटल लिखेंगे क़िस्सा सुलेमान अलैहिस्सलाम। अच्छा सा बनाइएगा टाइटल। दूसरे नंबर पे एक सफ़ा खुशखती का छोड़ेंगे, अगर बना कर लिए खुशखती तो ठीक। और तीसरे नंबर पे आज का काम लिखेंगे आप अल्फाज माने तीसरे पेज पे। तो सेंटर में आप लोग लाइन लगाएंगे तो उससे ये जो है पेज आप लोगों का बन जाता है, ये चार्ट बन जाएगा जैसे कि मैं आपके सामने बना रहा हूँ। बुक के अंदर अल्फाज लिखे हुए, मश्क के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अल्फाज हैं। ठीक है, सेंटर में आप लोग लाइन लगाएंगे तो आप लोगों का भी चार्ट इस तरह से बन जाएगा। चलो पास में नहीं करवा रहे। जी बेटा। आज की डेट डाल देंगे आप लोग अपनी राइट लाइन के ऊपर, और उन्वान लगाएंगे एक साइड पर अल्फाज और दूसरी साइड पर मानी। तो पहला लफ्ज़ है आप लोगों का बुक में रोंदना। रोंदना का मतलब होता है पाँव से कुचलना। ये वो जुमला है जो चूटी ने कहा था कि ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर हमें रोन डाले, यानी चलते हुए पाँव के नीचे आ जाए, पाँव से कुचलना। पाँव से कुचलना। दूसरा लफ्ज़ है वसी व अरीज़। जुमला था ना ये कि अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वसी व अरीज़ सल्तनत अता फरमाई थी। वसी व अरीज़। वसी और अरीज़ कहते हैं लंबी चौड़ी। वसी का लफ्ज़ी तर्जुमा तो वैसे बड़ी और अरीज़ चौड़ी, और वही बड़ी को लंबी कह सकते हैं आप। लंबी चौड़ी। तीसरा वर्ड है आपके सामने ताबे। ताबे ताबे कहते हैं फर्मा बरदार, फर्मा बरदारी करना या फर्मा बरदार को ताबे कहा जाता है।
فرما بردار. اسی طرح تابع اس کو بھی کہا جا سکتا ہے ماتحت کو. اس کا دوسرا مطلب ہے ماتحت. ماتحت یعنی جو کسی حکمران کے ماتحت ہوتے ہیں. چوتھا لفظ ہے قوت فیصلہ. قوت فیصلہ. قوت فیصلہ کہا جاتا ہے فیصلہ کرنے کی قوت. فیصلہ کرنے کی قوت. جی بیٹا. سارے کر لیے. سارے کون سے جو بک میں تھے سارے لکھ لیے؟ جی سر. بیٹا اتنے جلدی کام کیوں کرتے ہیں؟ ٹیچر کے ساتھ ساتھ کرے نا. جلدی ہو رہی تھی کر دیا. جی جلدی ہو رہی تھی تو کر دیا. ہو گیا تو اندر کا ریکارڈ لگا دیں. اچھا پانچواں ورڈ ہے ہمارے سامنے ہرس. ہرس کہتے ہیں لالچ. کہتے ہیں نا مال کی ہرس یعنی مال کی لالچ. چھٹا لفظ ہے برخاست. برخاست کا مطلب ہوتا ہے برطرف یا ختم. برطرف کرنا بھی ختم کرنا. اور جیسے کہتے ہیں نا اس کو برطرف کر دیا ختم کر دیا تو یہ ختم. برخاست کرنا ختم کرنا برطرف کرنا. ساتواں لفظ ہے آپ کا نگرانی. نگرانی کہتے ہیں دیکھ بھال. یا آپ کہہ لیں اس کو حفاظت. ایک منٹ رکیے گا یہاں تک لکھیے پہلے. جی اگلا لفظ ہے گلشن. گلشن کہتے ہیں باغ کو یا چمن. اب ہمارے گلشن کو علاقہ اس کو بھی گلشن اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہاں پہ بہت زیادہ باغات اور ہریالی تھی. اور اسی طرح کوئٹہ کے قریب ایک علاقہ ہے چمن تو اس کو بھی چمن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ ہریالی اور باغات بہت ہیں. گلشن باغ اور چمن یہ سارے مترادف الفاظ ہیں یعنی ایک جگہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. اگلا لفظ ہے ہمارے پاس معمور. معمور کہتے ہیں
ایک ہوتا ہے عامر، عامر ہوتا ہے حکم دینے والا، الف کے ساتھ، عین کے ساتھ نہیں، عین کے ساتھ تو میرا نام ہے۔ عامر کا مطلب ہوتا ہے حکم دینے والا، اور دوسرا ہوتا ہے مامور، جس کو حکم ملا ہو یا جس کو حکم دیا جائے۔ بیٹا فہد جلد سے اردو کی کاپی نکال لیجیے، اردو کا کام کر رہے ہیں ہم۔ یہ نیا چیپٹر چل رہا ہے قصہ سلیمان علیہ السلام، اس کا ایک صفحے پہ ٹائٹل بنانا ہے، ایک صفحے پہ خوشخطی کرنی ہے، اور تیسرے صفحے پہ یہ کام کرنا ہے الفاظ میں نے جو میں بھی کروا رہا ہوں۔ اچھا 10واں لفظ ہے آپ کے سامنے عصا۔ عصا میں نے آپ کو بتایا تھا وہ لکڑی ہوتی ہے جو ہاتھ میں پکڑتے ہیں، بانس کی طرح، ڈنڈے کی طرح ہوتی ہے، تو اس کو آپ کہہ لیں چھڑی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور آخری لفظ ہے آپ کے سامنے دریافت۔ واقعہ نا کہ حدود آیا تو آپ نے دریافت کیا اس سے کہ بھائی کہاں تھے تم، تو دریافت کا یہ ہوتا ہے نئی چیز کا انکشاف، نئی چیز کا انکشاف، یعنی یہ کہتے ہیں نا دریافت کیا، اس نے یہ دریافت کیا مطلب اس نے نئی چیز نکالی، اور ایسی چیز نکالی جس کو پہلے لوگ نہیں جانتے تھے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کام، الفاظ معنی اردو کا ہم نے الحمدللہ کیا آج، اور اس کے جو مشقی سوال جواب ہیں وہ انشاءاللہ وہ ہم آگے کے لیکچر میں کریں گے، تو اس کو کر لیجیے گا اور اس کو یاد کر لیجیے گا الفاظ معنی کو، اور پیچھے کا کام کسی کا نہیں ہے تو اس کو مکمل کر لیجیے گا۔ میں ترتیب آپ کو بتائی، ٹائٹل بنائیں گے پہلے صفحے پہ، دوسرے صفحے پہ خوشخطی کریں گے، اور تیسرے صفحے پہ یہ الفاظ معنی کرنے ہیں۔ اور کسی کا کام انکمپلیٹ ہو تو وہ گروپ میں آگے میسج کر سکتا ہے، کوئی چیز چاہیے ہو تو ابھی سے بھی لے سکتے ہیں، ابھی سے کا اور دیگر اسٹوڈنٹس کا بھی کام مکمل ہے، تو وہاں سے آپ کوآرڈینیٹ کر کے کام مکمل کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔